السلام علیکم، نظر چوہان فورٹس نیو جرسی سے آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ کل مجھے پاکستان سے ایک میرے دوست کہہ رہے تھے کہ نظر صاحب یہ بتائیں کہ یہ نظریات یا ایڈیالوجی کی کیوں نہیں کوئی سیاستدان بات کرتا ہے، تو میں بڑا ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا جی آپ لیاقت بلوچ کو سنیں، وہ پہلے تو خیر انٹلیکچوئل بنتا ہے، وہ 1 لاکھ کی ویاگرا کھانے والا سرکاری خرچ پر عطاءالحق قاسمی، لیکن اس نے پہلے کہا جی کہ وی گاٹ کیریڈ اوے، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھٹو بہت اچھا بندہ ہے، اینڈ ہم نے خام خواہ وہ قومی اتحاد کو سپورٹ کیا، وہ 9 ستارے اینڈ یہ وہ۔ کل پرسوں میں لیاقت بلوچ کا سن رہا تھا، وہ کٹا جنہیں پتا تھا، جنہوں نے امریکہ سے پیسے کھائے یہ کام کرنے کے، بھٹو کو اتارنے کے، کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ یہ ساری کارروائی کروا رہا ہے۔ اور کتنے بدماش ہیں، کتنے بددیانت ہیں، کتنے منافق ہیں۔ اور ادھر ہی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بہت زبردست ہے۔ جب ٹرمپ ہارا تو بڑے لوگوں نے سوچا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو لے دے جائے گی، ایسا نہیں تھا۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی چیزیں بہت کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، ایک پاکستانی یہاں نیو جرسی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ طالبان کو بہت شدید طریقے سے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے جناب، اور امریکہ ایکچولی فنڈامنٹلسٹ ریجیمز چاہ رہا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے نا جی، اس سے وہ چین کو کنٹرول کر رکھے گا۔ چین آپ نے دیکھا ہے کہ اب لاما پہ بھی قبضہ کری بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لاما بھی ہمارا ہوگا، اب بدھسٹ وہ اسکول آف تھاٹ دے رہا ہے۔ اس نے کہا باقی تو مورل انٹرپریٹیشنز ہو گئی۔ دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے، جیسے میں نے اس دن کہا تھا وہ سدگرو والی بات کہ یہ چیزیں الائنمنٹ میں نہیں لانی ہوتی، یہ چیزوں کا مسئلہ ہے سورس کس نے بننا ہے۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ مٹیریل انٹرپریٹیشن دی تھی کہ مٹیریل از دا سورس، اس سے پھوٹتی ہیں ساری چیزیں، جنہاں دے کاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے، بٹ اٹس ناٹ دا کیس۔ میں کہتا ہوں ہیگل وغیرہ، علامہ اقبال اینڈ آل دوز فلاسفرز، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب نہیں، اسپرچویلٹی از دا سورس، دیٹ اٹرنل لائٹ از دا سورس، وہ ڈٹرمن کرتی ہے اگر پیسفل کو ایگزسٹنس اور اچھی منور زندگی رکھنی ہے۔ جناب اب بہت مشکل وقت آ گیا ہے فار دا رولنگ ایلیٹ یا ایلیٹ کہہ لیں آف افغانستان اینڈ پاکستان، کافی حد تک انڈیا بھی، جس کو بہت ٹف ٹائم ملے گا۔ اب کیپٹلزم کریک ہو رہا ہے، اب سوشلسٹ تھیریز دوبارہ، سوشلسٹ ان ٹرمز آف ایڈیولوجیکل سیٹنگز دوبارہ ایکٹیو ہو رہی ہیں بیکاز آف ایکسٹریم فائنینشیل کرائسس اینڈ ڈیو ٹو کووڈ جو کچھ ہوا ہے۔ تو امریکہ اپنے کارڈز بہت اچھے کھیل رہا ہے، اور اسی لیے یہ سلیم صافی شافی گند کے ڈھیر، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں پاکستان مسٹ جوائن ہینڈ ود، پاکستانی گورنمنٹ مسٹ جوائن ہینڈ ود ایران، چائنا، رشیا ٹو ہیو پیس ان افغانستان۔ اب یاد آ گیا، اب طالبان ڈکٹیٹ کرے گا اپنی ٹرمز ود دی ہیلپ آف یو ایس اے جناب، ٹھیک ہے، وہ ڈیورنڈ لائن کو بھی اب چیلنج کریں گے۔ اب پشتین موومنٹ سے پوچھا جائے کہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، امریکہ نے پشتین موومنٹ کو بھی، پی ٹی ایم شی ٹی ایم کو بھی ابینڈن کر دیا، بیٹھو اب آرام سے بیٹھو سکون سے، ادھر وہ ناچ کرتی ہے گھنگرو پہن کے، وہ ان کی گل الائی اسماعیل گل الائی جو آئی ہوئی ہے، اب موج کریں، ٹھیک ہے نا، اب ادھر ہی اسائلم لے کے ادھر ہی بیٹھیں، ادھر ہی اب چلائیں ان ایگزائل یہ اپنی تنظیمیں جو ہیں۔ گراؤنڈ پہ ریالٹیز جو ہوتی ہیں وہ پریکٹیکل سٹیپس سے چلتی ہوتی ہیں، وہ ایڈیالوجی سے چلتی ہوتی ہیں، وہ کنوکشنز کے ساتھ چلتی ہیں، ایسے نہیں چلتی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ دے ڈونٹ، یہ ان کے منشور میں نہیں ہے ملک کو ٹھیک کرنا جناب، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کل وہ اب آپ دیکھیں کہ اوورسیز کیس 4 سال سے پینڈنگ ہے، تو کل چھٹیوں کے بعد تاریخ ٹکا دیجیے، اپوزٹ پارٹی جو لینڈ مافیا ہے وہ نہیں آئے، کوئی فرق بالکل نہیں
پڑے گا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کوئی چوتھے نمبر پہ جج کو سپریم کورٹ اپنی پرو کرنے کے لیے یا پرو اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے لے لیا. وہ اسی پہ جی حامد خان اور سارے پی ایم ایل این گروپ وینٹ آئی. پی ایم ایل این ہے اس پہ تکلیف اٹھی ہے ان کو. یہ تو ان کے حالات ہے. 3 کنزرویٹو ججز آف کورس ود دا سینٹ اپروول پیک اپ ہو گئے ان دا سپریم کورٹ, یو ایس سپریم کورٹ. کسی کو کوئی تکلیف نہیں اٹھی ہے. دے آر پیٹریوٹک, دے ورک فار امریکن انٹرسٹ. ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ از ورکنگ فار امریکن انٹرسٹ. ٹرمپ کو لا کے انہوں نے بہت اچھی اسپائس ٹرائی کی اور اس کو پک اپ رکھا کہ ایک ڈیموکریٹک فیس سے اس کی جائے, کیونکہ وہ ٹرمپ نے کسا بہت زیادہ چاڑ دیا تھا, تو اس سے معاملات کچھ اور پیچیدہ نہ ہو جائیں. پاکستان کا انفارچونیٹلی یہ معاملہ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سی پیٹریوٹک نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہی میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتا ہوں کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے. عمران کا یہ تو باریوں کے کھیل ہے, سارے باریوں کے کھیل ہے. کل وہ بارش ہوئی لاہور میں, وہ ہر کوئی وہ کہتا ہے جی, وہ شہباز گل مراسی کہتا ہے جی کہ ادھر سے اپنا یہ انڈر پاس پہ پانی ہوا کرتا تھا. ان کی باتیں دیکھیں, معاملات کس چیز پہ. تب اتنی بجلی یونٹ آتی تھی نواز کے گانڈے کے وقت, آج اتنی آ رہی ہے. یہ بکواسیں. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان یور انٹرا فائٹس. آپ آپس میں جو سیاستدان لڑے ہیں, عوام اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وی وانٹ. کل میں دیکھ رہا تھا ایک ہوٹل کا بل سا دیا ہوا تھا جہاں 300 روپے کی کوئی 8-9 روٹیاں تھیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو یار کیا ظلم ہے. یہ تو امریکہ میں اتنے کی روٹیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ پیکٹ مل جاتا ہے پیٹا بریڈ کا $1 کا 6 روٹیاں. کمال ہے. ویسے میں کہتا ہوں ہم جا کس طرف رہے ہیں, اور ہمیں اور ان کو کوئی ایلیٹ کو پوچھنے والا نہیں. ان کا حل جناب طالبان ہے. طالبان اس پاکستانی کلونیل ایلیٹ کی ٹوئی مارے گی تو ملک ٹھیک ہو سکتا ہے, ادروائز تو پھر بکتے ہیں جی. یہ کرائسس رہے گا, ٹوٹل کرائسس میں یہ سلائڈ ڈاؤن کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ.